اسم معرفہ کی اقسام۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول۔ بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اسم علم کسے کہتے ہیں۔ اسم علم سے کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام سمجھا جاتا ہے مگر وہ چیز، جگہ یا شخص کا نام خاص الخاص ہو۔ یعنی یہ اسم معرفہ ہوتا ہے، لیکن ہر معرفہ اسم علم نہیں ہوتا۔ اسم علم خاص الخاص نام کو کہتے ہیں۔ مثلا مدینہ، قرآن پاک، وغیرہ۔ کشمیر، پاکستان، چین، اورنگزیب، ہر ایک علم کو معرفہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم ہر اسم علم کو معرفہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر معرفہ اسم علم نہیں ہوتا۔ ہر معرفہ اسم علم نہیں ہوتا۔ معرفہ کے معنی ہوتے ہیں مشہور نام۔ مشہور نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مشہور میں سے مشہور ایسا نام جس کی کوالٹی دوسری کے اندر نہ پائیں، جس کی خصوصیت دوسرے کے اندر نہ پائی جائے۔ مثلا ہم کہیں گے نیلسن منڈیلا، سارے لوگ نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آزادی کا بہت بڑا رہنما تھا، لیڈر تھا، اس لیے اس طرح کا کوئی دوسرا لیڈر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیڈر تو بہت سارے، لیکن اس میں معرفہ مانا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے یا وہ کلمہ ہے جسے کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جسے کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے۔ مثلا ہم، تم، میں، آپ، وہ، تمہارا وغیرہ۔
یعنی اسم ضمیر وہ اسم ہے یا وہ کلمہ ہے جسے کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، مثلا ہم، تم، میں، آپ، وہ، تمہارا، یعنی کہ نام کے بجائے ہم یہ استعمال کرتے ہیں یہ الفاظ اسم ضمیر کا، جس کو پروناؤن کہتے ہیں انگریزی میں۔ اس کے بعد آتا ہے اسم اشارہ۔ اس اسم سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ وہ آدمی، وہ لڑکا، وہ آدمی، وہ لڑکا، وہ لوگ وغیرہ، وہ اور یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم ہے جس میں جب تک کوئی اور جملہ نہ شامل کیا جائے اس وقت تک معنی نہ نکلتے ہوں، معنی نہ نکلتے ہوں۔ مثلاً ہم کہیں گے جس شخص نے چوری کی، ابھی تک یہ نامکمل جملہ ہے، کوئی معنی نہیں دیتا ہے۔ ہم لکھیں گے وہ علی محمد کا بھائی تھا۔ تب جا کے یہ جملہ پورا پامانہ بنا، تو جملہ اس طرح بن جائے۔ تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے جس شخص نے چوری کی وہ علی محمد کا بھائی تھا، تب تک یہ جملہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، یہ اسم معرفہ کی اقسام ہیں، پراپر ناؤن کی اقسام ہیں۔ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، یعنی اس کی 4 اقسام ہیں۔ اسم علم سے کسی چیز، جگہ، شخص کا نام سمجھا جاتا ہے مگر وہ چیز، جگہ یا شخص کا نام خاص الخاص ہو، یعنی خاصوں میں سے خاص ہو، یعنی یہ اسم معرفہ ہوتا ہے، لیکن ہر معرفہ اسم علم نہیں ہوتا۔ ہر اسم معرفہ اسم علم نہیں ہوتا، اور ہر اسم علم اسم معرفہ بھی ہوتا ہے۔ اسم علم خاص اور خاص نام کو کہتے ہیں، مثلا مدینہ، قرآن پاک وغیرہ، کشمیر، پاکستان، چین، اورنگزیب۔ ہم ہر اسم علم کو معرفہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر معرفہ کو اسم علم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ جو اسم ہوتا ہے اس میں کچھ خاص خصوصیت پائی جاتی ہیں۔ اس میں معرفہ سے بڑھ کر اس میں کچھ خاص خصوصیت کی وجہ سے کوئی شخص مشہور ہوتا ہے، جیسی خصوصیت دوسرے کسی اور شخص میں نہ پائی جائیں،
اس لیے اس کو اسم علم کہا جاتا ہے۔ جیسے مدینہ ایک خصوصی جگہ ہے، سارے شہر جو ہیں دنیا کے بہت شہر سارے ہیں مشہور ہیں، لیکن مدینہ کو خصوصیت اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے مدینہ جو ہے اسم معرفہ بھی ہے اور اسم علم بھی ہے۔ اسی وجہ سے مدینہ پاک جو ہے اس کو اسم علم بھی کہہ سکتے ہیں، اسم معرفہ سے مکہ بھی کسی طرح ہے۔ تو اس طرح جگہوں کے نام باقی بھی ہیں، لیکن ان کی خصوصی دوسری جگہ میں پائی جاتی ہے، انفرادی خصوصیت کی وجہ سے اسم علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، وہ اسم ہے یا وہ کلمہ ہے جسے کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، مثلا ہم، تم، میں، آپ، وہ، تمہارا اور وغیرہ، یعنی کہ اس کو ہم نے کسی اسم کی جگہ استعمال کیا ہے۔ تو اسم اشارہ، اس اسم سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ہم مشار الیہ کہتے ہیں، مثلا وہ آدمی، وہ لڑکا، وہ لوگ، یہ آدمی، وہ ہم دور کے لیے اشارہ کرتے ہیں اور یہ نزدیک کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ اس کو اشارہ بعید ہے اور یہ اشارہ قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم ہے جس میں جب تک کوئی اور جملہ نہ شامل کیا جائے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جس میں جب تک کوئی اور جملہ نہ شامل کیا جائے اس وقت تک معنی نہ نکلتے ہوں۔ یعنی اسم موصول ایسے ادھورا جملہ ہوتا ہے، مبہم جملہ ہوتا ہے، جب تک ہم اس کے ساتھ کسی اور جملے کو شامل نہیں کریں گے تب تک یہ پورا معنی نہیں دیتا ہے۔ مثلا جس شخص نے چوری کی، بس ہم اتنا ہی کہیں گے جس شخص نے چوری کی، یعنی کہ جس شخص نے چوری کی، پورا معنی دیتے وہ کون تھا، کیسا تھا، کہاں کا تھا، کیوں کی، کس طرح کی۔ تو اگر ہم اس کے ساتھ کہیں گے وہ علی محمد کا بھائی تھا، تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ ہم نے جب تک اس کے ساتھ کچھ اور نہیں جوڑا تب تک یہ صحیح معنی نہیں دے سکتا تھا۔ تو آپ نے سمجھا ہوگا، ہم نے آج اسم معرفہ کی اقسام پڑھی۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہوتی ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم علم سے کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام سمجھا جاتا ہے، مگر وہ چیز، جگہ یا شخص کا نام خاص الخاص ہو۔ خاص الخاص اس کو کہتے ہیں جو ایسی خصوصیت جس اس میں پائی جائے باقی چیزوں میں اسی طرح کی خصوصیت نہ پائی جائیں، اس کو اسم علم کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اسم معرفہ ہوتا ہے، لیکن ہر معرفہ اسم علم نہیں ہوتا ہے۔ ہر معرفہ اسم علم اور ہر اسم علم اسم معرفہ ہوتا ہے۔ اسم علم خاص نام کو کہتے ہیں۔ مدینہ، قرآن پاک وغیرہ، کشمیر، پاکستان، چین، اورنگزیب، مثلا ہم ہر اسم علم کو معرفہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر معرفہ کو اسم علم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسم ضمیر وہ اسم ہے یا وہ کلمہ ہے جس سے کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، مثلا ہم، تم، میں، آپ، وہ، تمہارا وغیرہ۔ پھر ہوتا ہے اسم اشارہ۔ اس اسم سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ وہ آدمی، وہ لڑکا، یہ لوگ، وہ لوگ وغیرہ، وہ اور یہ اسم اشارہ ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے اسم موصول۔ چوتھی قسم اس کی وہ اسم ہے جس میں جب تک کوئی اور جملہ نہ شامل کیا جائے اس وقت تک معنی نہ نکلتے ہوں۔ مثلا جس شخص نے چوری کی، ہم اتنا ہی بتائیں گے، سامنے اور نہیں بتائیں گے کچھ، تو وہ علی محمد کا کیا تھا، بھائی تھا۔ جب تک اس کے ساتھ یہ جملہ نہیں جوڑا جائے گا تب تک یہ جملہ معنی
نہیں دے گا. بس انشاءاللہ اتنا ہی.